نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے تھوڑی بات بھی کروں گا، اور پچھلے جو سیشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ آنے والے سیشن میں آپ کو تسخیر کے حوالے سے بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے دکان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے معاملات ہیں کہ ہمارا کام چلتے چلتے رک جاتا ہے اور گاہک نہیں آتے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہوٹل میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی جو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ جب تک اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ حل ہو، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی کیفیات کو بہتر کرنا ہے۔ اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کا جو طریقہ ہے، بہترین قسم کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے وجود کو اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی کمی ہے۔ آپ اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہے کہ جس کے اندر آپ آگے ہیں، کہ جس وجہ سے آپ کا مسئلہ اور معاملہ خراب ہو گیا۔ اس چیز کو آپ نے پہلے دیکھنا ہے۔ جس وقت آپ یہ چیز دیکھ چکے ہوں تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے نمازوں کی پابندی کی جائے۔ گھروں کے اندر جن کے مسائل ہیں، نماز کی بنیادی جو چیز ہے اگر ہمیں پوری ہوگی تو باقی معاملات بھی پورے ہو جائیں گے۔ جس وقت نماز آپ کی پوری نہیں ہوگی پھر آپ کا معاملہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ آپ دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نماز کی پابندی ضروری اس لیے ہے کہ عمل کے اندر تاثیر پیدا کرنا۔ عمل کے اندر، عمل جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر تاثیر تو موجود ہے، مگر آپ کی زبان کے اندر، آپ کے پڑھنے میں تاثیر نہیں ہے۔ اس تاثیر کو بنانے کے لیے نماز کی ضروری ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اور گھروں کے اندر ماحول نماز کو اہمیت دینی چاہیے کہ ہم لوگ، اللہ معاف کرے، ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہم نماز کو اس طرح اہمیت نہیں دیتے جس طرح دینی چاہیے۔ ہم نماز کو اپنے ٹائم کے اوپر ادا نہیں کرتے، نہیں پڑھتے کہ جس طرح پڑھنی چاہیے۔ مرد حضرات کو چاہیے، مردوں کو، کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، باجماعت پڑھیں۔ مساجد کو جس وقت آپ غربات کر لیں گے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر آباد ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے نا، پھر آہستہ آہستہ آپ کا ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر دینی ماحول ہونا چاہیے۔ یہ فحاشی اور یعنی اور اس طرح کی بغیرتی، اس طرح بچنا چاہیے۔ ہمارا ماحول آج کل کا ہے، بڑا گندا ماحول ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، نیٹ کے اوپر دیکھ لیں کہ کس طرح ٹک ٹاک کے اوپر چلے جائیں، فیس بک کے اوپر چلے جائیں، انسٹاگرام کے اوپر چلے جائیں، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ صرف فحاشی اور بغیرتی پھیلانے کے لیے ہے۔ اگر اس کے اوپر صحیح طریقے سے جائے تو ان کے اوپر ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر اچھی بات کی جائے، دین کے حوالے سے بات کی جائے، دین کی نسبت کی بات کی جائے، تاکہ یہ ماحول اور معاملات بہتر ہو جائیں۔ بہرحال یہ جو آج کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں تسخیر کے حوالے سے، یہ عمل آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے سب سے مین چیز ہے کہ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح اگر پڑھ لیں تو فائدہ ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے، وہ زیادہ ہے، تو اس میں تسخیر کے لیے 41 دفعہ درود شریف کیسے پڑھنا ہے یہ دیکھیں۔ یہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، یہ 15 دفعہ، جس میں 15 دفعہ پورا ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے یوں آنکھیں بند کر کے یوں مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبے میں کیا تصور کرنا ہے کہ روزہ مبارک کے سامنے میں بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، اور وہاں سے جو نور آ رہا ہے میرے سینے کے اوپر آ رہا ہے، میں اس کو جذب کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ تصور جس وقت یہ کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر کی جو گندگی ہے اس کی صفائی بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ یہاں کچھ چیزیں آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ جس وقت یہ کیفیات آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ کسی سے شیئر نہ کریں، آپ بس اس طرح پڑھتے رہیں میری اجازت کے ساتھ۔ پھر یہ آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ کن کے اوپر جب پہنچیں تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ آپ تصور میں رکھیں۔
जिस वक्त वो आप तसव्वुर में रखेंगे तो फिर आस्ता आस्ता वो आपका मामला खुलना शुरू हो जाएगा, आपका मामला बनना शुरू हो जाएगा। फिर इसको आपने इसी आयत को इसी तरतीब के साथ इन्नमा अमरुहु इदा अराद शयअन अन यक़ूल लहु कुन, थोड़ी देर रुक गए, सकता कर लिया, रुकने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए आपने वो तसव्वुर करना है, फिर फयकून हो जा। बस ये अल्लाह की तरफ से फिर आपकी मदद आना शुरू हो जाएगी, आपका मामला खुलना शुरू हो जाएगा, आपका मामला बनना शुरू हो जाएगा। फिर आस्ता आस्ता ये अमल करना है। ये अमल आपने 16 रबीउल अव्वल से शुरू करना है। क्यों? 16 से लेकर 29 तक 313 आपने रोज़ाना पढ़ना है, ठीक है। और इस तरतीब के साथ जिस वक्त पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आप तस्खीर की नीयत के साथ पढ़ेंगे, फिर देख लेना कि इसमें कितने फ़ायदे और कितने मामलात आपके खुलना शुरू हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। जिस वक्त बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपका अमल कामयाब हो गया। आज तो बहुत बेहतरीन किस्म की है। इसमें जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें रखी हैं आप इसको देख नहीं सकते। क्यों? कि आपके अंदर वो क़ुव्वत नहीं है कि कुन का मतलब क्या है, फ़यकून, ये 2 चीज़ें होगी। ये 2 चीज़ें जब होगी तो फिर आप इसमें तसव्वुर करें, ये ना हो ही नहीं सकता। मगर क्या है कि अपनी ज़बान के अंदर तासीर बनाने के लिए अपनी ज़बान को आप हिफाजत में रखें, किसी के साथ गाली गलौज और इस तरह का माहौल ना बनाएं कि जिससे आपके अमाल ख़राब हों। हलाल खाना, हलाल पीना, हलाल सुनना, ये जिस वक्त आपके अंदर ये कैफियत आ जाए तो फिर देख लें कि आपका हर अमल तस्खीर बन जाएगा। आपको कोई मखसूस अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर क्या है कि इस अमल के अंदर अल्लाह ने तस्खीर ही रखी और ये इतना तासीर वाला अमल है कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ताकि आप अल्लाह के साथ भी जुड़ जाएँ, अल्लाह के दीन के साथ भी जुड़ जाए और आप अपना मामला जो हल करना चाह रहे हैं उसके साथ भी आपका मामला इस आयत के ज़रिए हल हो जाए और फिर आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए। इस तरतीब के साथ इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे तो फिर इसमें आस्ता आस्ता आपके मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे अमाल आपके सामने रखे जाएँ, अमाल किए जाएँ, ताकि जो आप लोगों के थोड़े थोड़े घरों के अंदर मसाइल के मामलात हैं वो हल हो जाए। फिर आप दीन के साथ जुड़ें। ज़िक्र अज़कार करने का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह को याद करें, ताकि हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह जी को याद करते हैं। अल्लाह जी को जिस वक्त याद करेंगे तो अल्लाह आपको याद करेगा। बस ये दिमाग के अंदर बता लें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के ज़िक्र में फ़ायदा न हो। ये तो आप दिल और दिमाग से बात निकाल दें कि अल्लाह के ज़िक्र करें और फ़ायदा न हो, ये हो ही नहीं सकता। कि अल्लाह के साथ जुड़ें और आपको दुनियावी और दीनी फ़ायदा ना हो, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करेंगे तो होगा। और इसी बात के ऊपर मैं इत्फाक़ करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में ये बात अर्ज़ कर दूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियो सुनने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें। और उसके बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िक्र होता है इतवार वाले दिन बाद नमाज़ असर, यहाँ मजलिस ज़िक्र होती है। इसमें भी हज़रात जितने भी सुनने वाले हैं शिरकत करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा।